السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، زندگی میں باپ کے مال میں بچوں کا کیا حق بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت زیادہ سوال آتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ آ، بچوں کا باپ کے مال میں زندگی میں حق بن جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ باپ کو بھی پتہ ہو کہ میرے مال میں ابھی بچوں کا کوئی حق نہیں ہے، اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، اور اولاد کو بھی، بچوں کو بھی پتہ ہو کہ باپ کے مال میں، باپ کی زندگی میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ باپ بھی بعض کا تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید حق بن چکا ہے، وہ دینا شروع کر دیتا ہے، یا بچے بھی یہی سمجھتے ہیں، بعض کا غلط فہمی میں رہتے ہیں، جی باپ کے مال میں ہمارا حصہ بن چکا ہے، وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر بچے مانگتے ہیں اور باپ خوشی خوشی دیتا ہے، حق سمجھتے ہوئے نہیں، باپ اس چیز کا پابند نہیں ہے، ویسے خوشی خوشی دے دے تو وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے، پھر وہ برابر برابر سب کو دے گا، لیکن وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے، یہ سمجھنی چاہیے۔ لیکن بعض کا مرنے والا زندگی میں ہی، باپ زندگی میں ہی اس نیت سے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بعد میں شاید ہمارے بچیوں کو نہ ملے، یا بعد میں آدھا ملے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کو نہ ملے، تو پھر وہ زندگی میں ہی دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بہت زیادہ خرابی ہیں زندگی میں دینے کی۔ تو بہتر شکل اس میں یہی نظر آتی ہے کہ وراثت کے اوپر ہی رہا جائے، اور باپ وصیت کر دے کہ میرے تحریری شکل میں، ویسے بھی حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے مال کی تو 2 دن بھی ایسے نہ گزارے کہ اس کی وصیت اس کے لیے لکھی ہو، تو وہ وصیت کرے کہ میرے بعد میرے بچوں کو بھی ملے، بچیوں کو بھی ملے، اور فوراً یہ تقسیم کی جائے۔ تو اس ڈر اور خوف سے ہی کوئی کا بعض لوگ زندگی میں ہی شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر بہت ساری بے قاعدگی بھی ہوتی ہے، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس ڈر اور خوف سے جو دیتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وصیت بنا دیں، وہ بہتر شکل ہے۔ تو ہاں، اگر برابر برابر جو مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں مال بانٹنے کا، اگر اس میں بیٹوں کو پتہ چلے اس چیز کا تو شاید وہ بھی روکیں۔ بعض کا تو علم نہیں ہوتا، بچے بھی سمجھتے ہیں، بعض تو دیتے ہی نہیں ہیں، تو بعض دیتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ زندگی میں ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کون سا دینا ہوتا ہے بہنوں کو، یا بعد میں دینا ہوتا ہے؟ حالانکہ اگر ان کو پتہ چلے کہ اگر باپ زندگی میں اپنا مال بانٹے گا تو وہ بیٹے کو اگر لاکھ دے رہا ہے تو بیٹی کو بھی لاکھ دے گا، وہ اس چیز کا پابند ہے۔ جب باپ خود مال دے رہا ہے تو اپنا مال وہ خود بانٹ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو انصاف کرنا ہوتا ہے، وہ ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، تو اس میں خود بانٹ رہا ہوتا ہے، تو اسے انصاف کرنا چاہیے۔ وراثت میں تو اللہ بانٹتا ہے نا، اللہ نے ایک طریقہ بتایا وراثت سورۃ النساء میں، اس کے مطابق بانٹا جائے گا۔ لیکن بندہ اگر خود بانٹے تو پھر اس کو یہ شرط اصول کے ساتھ پھر دینا پڑے گا۔ پھر اگر یہ چیز بیٹوں کو پتہ چلے کہ اگر باپ نے زندگی میں مال بانٹا تو بیٹیوں کو بھی ہمارے جتنے ملے گا، یعنی کہ بہنوں کو بھی جتنا ہم کو مل رہا ہے ان کو بھی اتنا ہی ملے گا، تو شاید وہ روکیں کہ ابھی رہنے دیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ بعض کا مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، اور باپ بھی بعض کا یہی سمجھتا ہے کہ شاید حق بن چکا ہے، پھر وہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے لوگوں سے کیا حق بنتا ہے، بچے بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی میں نہ کریں، بلکہ جو اللہ کا نظام ہے صحیح وہ نظام ہے۔ زندگی میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، شاید آج کل کی اولاد ہے وہ اس طرح دھیان نہ رکھے جو مال کے لیے رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ ساری خرابیوں کا پھر بندہ خود اس کو پتہ ہونا چاہیے ان خرابیوں کا۔ تو اس لیے ویسے رہیں، نان نفقے کا خیال رکھیں، ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی دیں عارضی، لیکن ایک مالک بنا دینا وہ چیز اور ہے۔ تو اس لیے زندگی میں باپ کے مال میں بچوں کا کوئی حق نہیں بنتا، حق بنتا ہے مرنے کے بعد، لیکن پھر بھی اگر باپ دے تو برابر برابر۔ اسی طرح بچوں کے مال میں بھی باپ کا حق نہیں بنتا، وہ بھی اللہ نے مرنے کے بعد ہی 1/6 رکھا ہے، مرنے کے بعد ہی 1/6 رکھا ہے۔ نان نفقے میں تو باپ جتنا چاہے لے سکتا ہے، لیکن بطور مالک وہ اللہ نے بعد میں رکھا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں باپ کے مال میں حق نہیں بنتا، لیکن 1 روپے کا بھی، لیکن باپ اگر خوشی خوشی دینا چاہے تو پھر سب کو برابر برابر۔ ہاں، اگر بیوی کو دیا ہے، اگر 2 بیوی ہیں تو پھر اس میں بھی یہی اصول آئے گا
تو یہ باپ اولاد میں پابند ہے ان چیزوں کا کہ برابر برابر کرے.